اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم اور مکرم ناظرین، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، بڑی عظمت کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اس کے لیے بڑا شرف ہے، اس کے لیے بڑی شان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پروردگار نے بہت عزت عطا کی ہے، بزرگی عطا کی ہے، شان عطا کی ہے، کرامت عطا کی، اور یہ اب سے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزوں کو پروردگار نے فرض کیا تھا، جیسے کہ آیت قرآن مجید بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ کل ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا، جتنا پیارا طریقہ ہمارے یہاں روزے کا پایا جاتا ہے، وقت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے، اتنا اچھا اور عمدہ طریقہ کسی اور امت کے یہاں پر نہیں پایا جاتا۔ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ روزے کے واجب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پروردگار انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جو مالدار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس وافر مقدار میں مال پایا جاتا ہے اور ہر چیز کی ان کے لیے فیسلٹی موجود ہے، انہیں کیا معلوم کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ جو غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ پروردگار نے اس لیے روزے کو فرض کیا ہے تاکہ جب انسان روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو اسے احساس ہوگا کہ ایک غریب انسان، ایک بھوکا انسان بھوک اور پیاس میں کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کو خود معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تواتر کے ساتھ احادیث اور روایات موجود ہے تاریخ میں کہ جہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام نے روزے کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور خود پروردگار عالم نے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا۔ پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بھی آشکار کیا ہے اور قرآن مجید کی عظمت کو بھی آشکار کیا ہے۔
اگر روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہم مطالعہ کریں تو بے شمار روایات تاریخ میں موجود ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو واضح کر رہی ہیں۔ میں اس وقت 2-3 روایتیں تبرکاً آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی روایت ہے جناب جابر سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کو جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 پر یہ روایت موجود ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی دوسری امت کو نہیں ملی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو 5 چیزیں رسول خدا نے بیان کی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ماہ مبارک کی پہلی شب میں خدا میری امت کے اوپر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی فضیلت ہے نبی کریم کی امت کے لیے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ عصر کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ پروردگار کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ پروردگار نے فرشتوں کے ایک گروہ کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ روزہ دار کے لیے استغفار کریں۔ آپ تصور کریں عزیزان گرامی کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے استغفار کر رہا ہے اپنے گنہگار زبان سے، تو امکان ہے کہ دعا قبول ہو اور امکان ہے کہ دعا قبول نہ بھی ہو، لیکن وہ فرشتے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اگر وہ کسی انسان کے لیے استغفار کی دعا کریں تو کیا ان کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ چوتھی فضیلت جو نبی کریم کی امت کو پروردگار نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک میں ہر روز رضوان جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ روزے دار کے استقبال کے لیے جنت کو خوب سجایا جائے۔ اور 5ویں فضیلت جو خدا نے عطا کی ہے نبی کریم کی امت کو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے دار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ انسان نے خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھے ہوں، انسان نے ان تمام امور کا خیال رکھا ہو کہ جو روزے کو باطل ہونے سے بچاتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے اس نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا ہو، توبہ کی ہو۔ اگر اس نے صدق دل سے استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے، اور تمام امور کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھا ہے، 30 کے 30 روزے رکھے ہیں، تو ادھر رمضان تمام ہوتا ہے، ادھر پروردگار اس روزہ دار کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے انسان کے لیے۔ کتاب عنوان الکلام میں ایک روایت موجود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، پروردگار میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے، ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر وہ ماہ مبارک رمضان میں تیری عبادت کرے گی تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے میرے پروردگار، کیا یہ امت میری امت ہے؟ تو آواز پروردگار آئی کہ نہیں، یہ میرے حبیب، میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی امت ہے کہ جب وہ صدق دل سے میری بارگاہ میں عبادت کرے گی تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اگر کوئی میرا بندہ مسلسل 10 سال تک روزوں کو رکھے گا تو میں اس کو یہ انعام عطا کروں گا کہ اس کو میں محسنین کی صف میں داخل کر دوں گا۔
اور اے موسیٰ اگر کوئی میرا بندہ مسلسل 20 سال تک روزے رکھے گا تو میں اس کو ابرار کی صف میں داخل کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ اگر میرا کوئی بندہ مسلسل 30 سال روزے رکھے، اچھا یہ 10 سال اور 20 سال اور 30 سال اس صورت میں ہے کہ بیچ میں کسی ایک سال بھی ناغہ نہ ہوا ہو، تسلسل نہ ٹوٹا ہو، مسلسل 10 سال روزے رکھے گا وہ محسنین کے صف میں داخل ہوگا، جو مسلسل 20 سال روزے رکھے گا وہ ابرار کے صف میں داخل ہوگا، اور جو شخص 30 سال مسلسل روزے رکھے گا تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس کو شہداء کے صفوں میں داخل کر دوں گا۔ جو ثواب شہید کے لیے ہے وہی اس بندے کے لیے ہوگا کہ جو مسلسل 30 سال روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آواز پروردگار، اے موسیٰ میں نے فرشتوں کے گروہ کو معین کر رکھا ہے کہ جب روزہ دار روزے کی حالت میں میری بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کو پروردگار نے بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑا شرف عطا کیا ہے۔ آغائے شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ مجالس رمضان المبارک میں فرماتے ہیں انسان ایک دن میں 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور ہر سانس روزے دار کا ایک تسبیح شمار ہوتا ہے، یعنی جب ایک سانس لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ تو انسان جب 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 21,600 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اور پروردگار اس کو اس کے عوض میں ثواب بھی دے گا، اور صرف اس کے عوض میں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 21,600 مرتبہ کے عوض میں ثواب دینا اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ پروردگار اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ انسان کے عمل کے اعتبار سے نہیں دیتا، اپنی رحمت کے اعتبار سے نوازتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جہاں پر روزے دار کا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اگر روزے کی حالت میں عبادت پروردگار کی جائے تو اس کی کیا منزلت ہوگی۔ اس کے بعد آغائے شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک کے علاوہ کسی اور دن اگر انسان 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، چونکہ ایک قل هو اللہ ثلث قرآن کہلاتا ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، پورا قرآن ختم کرنے کا انسان کو ثواب مل جاتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے کہ یہاں پر انسان اگر صرف ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی اگر صرف 30 آیتیں اس نے ایک دن کے اندر تلاوت کر لی تو اس کو 30 قرآنوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آغائے شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ ثواب کی کثرت کو دیکھ کر انسان خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، خاکستر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے تسبیحات 4 کا ورد کرتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ہر ایک تسبیح کے عوض میں اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگتا ہے، یعنی جیسے اس نے سبحان اللہ کہا ایک درخت اگ گیا، الحمدللہ کہا ایک درخت اگ گیا، ہر تسبیح پر ایک درخت اس کے لیے اگتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر انسان کئی 100 مرتبہ اگر تسبیحات 4 کو اپنی زبان سے جاری کرے تو جنت میں اس کے لیے تو پورے باغات تیار ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے باغات تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان نیکی کے بعد گناہ نہ کرے، اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں جہاں پر ہمارے لیے جنت میں باغات تیار کراتی ہیں وہاں پر بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آگ کا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آگ کی شکل میں جاتا ہے
اور جو باغات ہم نے نیکیوں کے ذریعے سے لگائے ہیں، تیار کیے، ان کو خاکستر کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نیکی کرنا آسان ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن روزے کو شرائط کے ساتھ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ انسان نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو امساک ہو گیا کہ آپ رکے ہوئے کھانے پینے سے۔ روزہ کیا؟ روزے کو تمام شرائط کے ساتھ رکھا جائے۔ صرف کھانے پینے کا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھیں، آنکھ بھی روزہ رکھے، کان بھی روزہ رکھے، اس کی زبان بھی روزہ رکھے۔ ان کے روزے رکھنے کیا مطلب ہے؟ ان کے روزہ یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ہماری آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جس چیز کا دیکھنا حرام ہے اس کی طرف آنکھ نہ اٹھے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غنا نہ نکلے، زبان سے گانا نہ ادا ہو جائے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ اس سے غیبت نہ سنی جائے، غنا نہ سنا جائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان ان تمام شرائط کے ساتھ روزے کو رکھے گا، تب جا کر بارگاہ پروردگار میں اس کی یہ عظمت ہوگی کہ جس کے بارے میں خدا نے جناب موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ، جب کوئی روزہ دار میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بارگاہ رب العزت میں ہم جہردہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، اور ہم کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو دنیا میں موجود ہیں تمام مومنین کی حفاظت فرما، آقائے کونین کی حفاظت فرما، آقائے کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اوان و انصار میں شریک فرما۔ آخر میں ہم سب مل کر بارگاہ پروردگار میں تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارسک توعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔